إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء وقال عز من قائل ودوا لو تدهنوا فيدهنون وقال عز من قائل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سرادان اسلام دینی بھائیوں نوجوان دوستوں احباب بزرگوں قابل احترام ماں اور بہنوں عزیز بچوں، آج دسمبر کے مہینے کی 25 تاریخ اور اس سال کے اس مہینے کی اختتام پر 31 تاریخ کو جبکہ وہ سال کا آخری دن ہوتا ہے اور رات کے 12 بجے کے بعد اگلا دن اور اگلا سال شروع ہوتا ہے. یہ دو مناسبتیں 25 دسمبر کی اور ایسے ہی 31 دسمبر، ہر سال یہ مناسبت لوٹ لوٹ کر کے آتی ہے اور اس موقع پر عیسائی دنیا کے گوشے گوشے میں اپنی اپنی حیثیت سے خوشی مناتی ہے، اس موقع پر جشن کرتی ہے. 25 تاریخ کو 25 دسمبر کو اس لیے جشن منایا جاتا ہے ان کے عقیدے کے مطابق کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش ہے، کرسمس کا تہوار وہ مناتے ہیں. اور اسی طرح سے 31 دسمبر کو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ چونکہ سال ختم ہو رہا ہے، نیا سال شروع ہو رہا ہے، اس لیے نئے سال کے آغاز میں جشن منانا چاہیے، اس لیے نئے سال کی مبارکبادیاں بھی وہ پیش کرتے ہیں. ایسے ہی یہ 25 تاریخ کا جو آج کا جو دن ہے، اس دن کو بھی وہ میلاد مسیح علیہ السلام کے نام پر بڑی خوشیوں سے مسرتوں سے اسے مناتے ہیں، اسے گزرتے ہیں. آج کے دن کو بڑا دن کہا جاتا ہے، سفید دن، روشن دن وغیرہ نام ان کے ہاں آج کے دن کا موجود ہے. اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، دین اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عیسائیت، عیسیٰ علیہ السلام پر جو کچھ دین اترا ہے وہ سچا دین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اترا، وہ اگر اپنی اصلی حالت میں بھی ہوتا تو بھی قرآن کریم کے اترنے کے بعد اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ باطل ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور اس کی احکامات، اس کی تعلیمات اب اس وقت دنیا میں کہیں بھی فالو کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اتارنے کے بعد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد پچھلے سارے ادیان کو کفر قرار دیا ہے. اسی لیے اس دین اسلام کو تسلیم کیے بغیر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت کا کلمہ پڑھے بغیر توحید کے ساتھ ساتھ نجات ممکن نہیں ہے، خواہ وہ کسی بھی دین کا ماننے والا. تو اتنی بات تو واضح ہے کہ عیسائیت، یہودیت اور دیگر ادیان اور ملل جو بھی ہیں، خواہ وہ آسمانی ہوں یا وضعی ہوں، یعنی انسانوں کے بنائے ہوئے ہوں، سب کے سب باطل ہیں. دین اسلام کے آنے کے بعد ان کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں. لیکن ابھی جو تہوار منائے جاتے ہیں سال کے اختتام پر، نئے سال کے آغاز پر اور 25 تاریخ کی اس مناسبت پر، یہ عیسائیوں کے اپنے تہوار ہیں جو عیسائیت کا حصہ نہیں ہیں. بات سمجھنے کی ہے، یہ عیسائیت کا حصہ نہیں ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت انجیل کا حصہ نہیں ہے. یہ نہ انجیل کے اندر میلاد مسیح کی کوئی حقیقت ہے کہ اسے منایا جانا چاہیے، خوشی منائی جانی چاہیے، اسے جشن اور تہوار کے طور پر منانا چاہیے، اور نہیں نئے سال کے آغاز پر جشن منانے کی کوئی تعلیم انجیل کے اندر بھی موجود نہیں ہے. خیر، اس سے بحث بھی ہمیں نہیں ہے کہ اس میں تعلیم ہے یا نہیں. اگر ہوتی تب بھی اس کی شریعت اسلامیہ کے اندر کوئی حیثیت نہیں.
لیکن ان کے اندر بھی نہیں پائی جاتی یہ چیز. گویا عیسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے دین اور شریعت کے مطابق یہ چیزیں اس دین میں بھی بدعت کی حیثیت رکھتی ہیں. اب یہاں سوال یہ ہے کہ عیسائی دنیا اسے ایک تہوار سمجھتی ہے، خوشی کی مناسبت سمجھتی ہے، میلاد مناتی ہے اور نئے سال کا آغاز کرتی ہے. ان کا اپنا دھرم ہے، ان کا اپنا عقیدہ ہے، انہوں نے بنا لیا ہے یا ان کے یہاں پایا جاتا ہے، کیونکہ ان کی تورات انجیل جو ہے اس میں تحریف ہو گئی، تبدیلی ہو گئی، اس کی شکل کو مسخ کر دیا گیا، اس کے الفاظ و معانی کو تبدیل کر دیا گیا، اس کی اپنی اصلی شکل موجود نہیں ہے. اس لیے اس سے ہمیں کوئی زیادہ بحث نہیں. بحث اس سے ہے کہ ایک مسلمان اگر ان مناسبتوں میں کسی طریقے سے شرکت کرتا ہے، خواہ وہ کرسمس کے اس تہوار کی مناسبت سے شرکت کرتا ہو، مثال کے طور پر اس میں مبارکبادی دیتا ہو، اس میں جاتا ہو، فنکشن میں شریک ہوتا ہو، رات میں جاتا ہو، دن میں جاتا ہو، پیسے کے ذریعے سے ڈونیشن کے ذریعے شریک ہوتا ہو، مبارکبادی دیتا ہو، مبارکبادی قبول کرتا ہو یعنی مبارکبادی کا جواب دیتا ہو، گریٹنگز کا تبادلہ کرتا ہو یا کسی اور طریقے سے مثال کے طور پر اس میں شرکت کرتا ہو، یہ سب شرکت کی مختلف شکلیں ہیں. مطلب اس کا یہ نکلتا ہے، ان ساری باتوں کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ وہ جو تہوار منا رہا ہے عیسائی، وہ ہمارا کاروباری ساتھی ہو سکتا ہے، ہمارا پڑوسی ہو سکتا ہے، ہمارے ملک کا وطن کا آدمی ہو سکتا ہے، ہمارے کلاس کا فرد ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ اس سے انکار نہیں ہے. بلا شبہ انسانی ہمدردی، سماجی اور معاشرتی جو حقوق ہوتے ہیں اس حوالے سے دین اسلام کے اندر رواداری اور تعلقات اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنے کی اجازت ہے، حکم دیا گیا. لیکن مسئلہ یہاں ایمان و عقیدے کا ہے. اس پر اس سے پہلے بات ہو چکی ہے کہ تہوار جو ہوتے ہیں وہ کسی بھی دین کا، کسی بھی دھرم کا شعار ہوا کرتے ہیں، کسی بھی دین کی خصوصی اور واضح علامت ہوا کرتے ہیں تہوار اور عیدیں. اس لیے ان کی حیثیت دین کی ہے، شریعت کی ہے، عقیدے کی ہے. اچھا، اب آپ دیکھیے کہ جو شرکت ہوتی ہے یہ شرکت کیا بتا دیتی ہے، کیا بتلاتی ہے. کسی بھی طریقے سے اگر کسی عیسائی کے تہوار میں کوئی شریک ہوتا ہے، ہم نے عرض کیا کسی بھی طریقے سے شریک ہوتا ہو، پیسے کے ذریعے سے، وقت کے ذریعے سے، مبارکبادی کے ذریعے سے تبادلہ کرتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے اس کام سے خوش ہیں، اس کی اس خوشی میں ہم شریک ہیں، اس کی اس خوشی کے موقع پر ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں کہ تجھے یہ خوشی مبارک ہو، تجھے یہ کرسمس عید میلاد مسیح مبارک ہو، تجھے یہ نیا سال جو آ رہا ہے اس کا جشن کرنا مبارک ہو، اس نئے پچھلے سال جو چل رہا ہے اسے الوداع کہنا مبارک ہو اور نئے سال کا آغاز کرنا مبارک ہو. یہی مطلب ہوتا ہے، یعنی اس کی اس خوشی کے اندر ہم شریک ہو رہے ہیں. جیسے کوئی کسی کے غم میں شریک ہوتا ہے، ایسے کسی کی خوشی میں شریک ہوتا ہے. غم میں شریک ہوتا ہے تو غم کا اظہار کرتا ہے، اس کے غم کے ساتھ غم کا اظہار کرتا ہے. آپ کو غم ہے فلاں وجہ سے، میں بھی آپ کے غم میں شریک ہوں. آپ کو اگر افسوس ہے تو مجھے بھی افسوس ہے، آپ کو اگر رونا آتا ہے تو مجھے بھی رونا آتا ہے، اس لیے غم میں شریک ہوں میں. ایسے خوشی کی مناسبت ہے. یہ کسی بھی طریقے سے اگر شرکت ہوتی ہے تو یہ اس خوشی میں شرکت کرنا ہے. خواہ مبارکبادی ہم پیشکش کریں، خود پہلے سے پیش کریں، آپ کو مبارک ہو، یا وہ مبارکبادی آپ کو اپنی عید کی، اپنی تہوار کی مناسبت سے دے اور ہم اس کو مطلب پازیٹو جواب دے دیں کہ ہاں آپ کو بھی مبارک ہو. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی مبارکبادی، اس کفریہ تہوار پر مبارکبادی قبول کر دی ہے اور اس لیے آپ نے اس کا بھی تبادلہ کر دیا، اس کو بھی جواب دے دیا ہے. یہ مطلب ہوتا ہے، یہ اس کا مطلب نکلتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں اور عرض کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، ہمیں 2-3 باتیں خصوصیت کے ساتھ سمجھ لینی چاہیے اور ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں، اپنے دل میں اچھی طرح سے بٹھا لینا چاہیے. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے نام لیوا ہیں، قرآن کریم کی امت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اللہ کی کتاب کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مل جانے کے بعد اب ہمیں دنیا کے کسی دین دھرم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ ان کی خوشی کی ضرورت ہے، نہ ان کی غم کی ضرورت ہے، نہ ان کے عقیدوں کی ضرورت ہے، نہ ان کے تہواروں کی ضرورت ہے، نہ ان کی عبادات کی ضرورت ہے، نہ ان کے تہذیب و کلچر کی ضرورت ہے، نہ ان کے رہن سہن کی ضرورت ہے، نہ ان کا پہناوا، لباس، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ان کا کسی بھی حیثیت سے ہمیں اب کسی بھی طرح کی محتاجی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس بیسٹ ون ہے. سب سے اونچا اگر کسی کے پاس دین ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے پاس ہے. ہمیں اسلام کو عزت سے، ہمیں اپنے آپ کو اسلام میں رہتے ہوئے عزت محسوس کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے آپ کو اسلام میں رکھ کر کے، اسلام کا پالن کر کے، اسلام کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے، اسلام کو لے کر کے اسلامی شکل و صورت، تہذیب، کلچر اور دین اور عبادات اور
ہر اعتبار سے اس کا عملی نمونہ پیش کر کے ہمیں عزت محسوس کرنی چاہیے، شان محسوس کرنی چاہیے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم سے اونچا کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر، کیونکہ ہمارے پاس اسلام ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. میرے بھائی، دین سب سے اونچا دین ہے. یہ کتاب ساری کتابوں کے اوپر حاکم ہے. یہ نبی دنیا کا سب سے افضل انسان ہے. انا سید ولد آدم ولا فخر. میں پوری انسانیت کا سردار ہوں، لیکن مجھے کوئی فخر نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ مقام ملا ہوا ہے. تو آپ سوچیں کہ فضیلت کا کوئی پوائنٹ ایسا نہیں ہے جو ہم سے ہٹ گیا ہو. یہ امت سب سے زیادہ فضیلت والی امت ہے. نحن الآخرون السابقون. ہم آئے ہیں لاسٹ میں، ساری انسانیت کے لاسٹ میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن سب سے آگے ہوں گے. تو امت سب سے افضل امت ہے، نبی سب سے افضل ہے، قرآن سب سے افضل کتاب ہے، دین اسلام سب سے افضل دین ہے. تو بھلا آپ کو، ہم کو، فلاں کو، علا کو آخر کسی اور دین، دھرم، عقیدے، تہذیب کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں پستی کی طرف جاتے ہو؟ کیوں آخر اپنے آپ میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہو؟ کیوں آخر نیچے جاتے ہو میرے بھائیوں؟ آخر ہم کسی بھی طرف جائیں گے تو یاد رکھو نیچے کی طرف ہی جائیں گے، کیونکہ اونچا تو سب سے اونچا مقام ہمارا ہی ہے. اب اگر کہیں بھی جائیں گے تو اونچائی کی طرف نہیں جا سکتے. بلندی آخری سطح ہمارے پاس ہے. ہم کہیں بھی جائیں گے تو نیچائی کی طرف ہی جائیں گے، پستی کی طرف جائیں گے. اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھا دیا تھا، دیکھو مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ مستقبل میں دین اسلام کے نام لیوا تم لوگوں میں سے، تمہارے لوگوں میں سے، تو اس امت میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو کیا کریں گے؟ یہودیوں کی، عیسائیوں کی پیروی کریں گے، ان کے نقش قدم پر چلیں گے. ان کا دین، ان کی تہذیب، ان کا کلچر، ان کی عبادات، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا، ان کی اسٹائل، ان کی ڈیزائن، سب کی نقالی کرو گے. لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. تم ضرور بھی ضرور اپنے سے پہلے والوں کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، ان کے قدم قدم چلو گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی نقالی کرو گے، اتنا پیچھے چلو گے، اتنا ان کی غلامی کرو گے، اتنا ان کے پیچھے چلنے میں فخر محسوس کرو گے اور اپنے دین کے سلسلے میں ایسا کمتری کا شکار ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی نے فرمایا حتی لو دخلوا جحر رب لدخلتموہ. یہاں تک کہ اگر وہ کسی کوہ کے، کسی سانے کے بل میں، سوراخ میں گھسیں گے تو تم ان کے پیچھے پیچھے چلنے میں اتنا پاگل ہو جاؤ گے کہ تم اس میں بھی ان کے پیچھے چلے جاؤ گے، بالکل ساتھ ساتھ رہو گے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ رہے ہیں کہ پچھلی امتوں کی نقالی ہم کریں گے، ان کی پیروی کریں گے، کیا آپ یہودیوں عیسائیوں کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فمن اذن. اور کس کی بات کر رہا ہوں؟ یہی عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں، یہودیوں کی بات کر رہا ہوں. تم ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، تم ان کی نقالی کرو گے. لقد جئتم، اللہ کے نبی نے فرمایا لقد جئتم ببیضاء نقیہ. جبکہ میں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، اللہ کی شریعت بالکل روز روشن کی طرح چمکتا ہوا لے کر کے آیا ہوں، راستہ روشن لے کر کے آیا ہوں. کتاب شیشے کی طرح روشن ہے. میری سنت کی جو شاہراہ ہے وہ بالکل روشن ہے. اس کا دن تو دن، اس کی راتیں بھی دن کی طرح سے روشن ہے. لیکن افسوس تم نقالی کرو گے، تم پیچھے پیچھے چلو گے، ان کے پیچھے پیچھے جاؤ گے. یہ جو پیشین گوئی اللہ کے نبی نے فرمائی تھی میری بھائیوں، یہ مذمت کے پہلو سے تھی، مذمت، عیب اور عار کی طرف سے یہ بات بیان کی گئی تھی. اس میں سبق یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ ایسا نہ کرنا، بچنا اس سے، بچانا اپنے آپ کو اس سے، کیونکہ تم کو جو اللہ نے راستہ دیا ہے، تمہیں جو کتاب ملی، تمہیں جو راستہ ملا ہے، جو نبی ملا ہے، جو شریعت ملی ہے، جو امت تم ہو، تم سے اونچا دنیا میں کوئی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار یہ بات بیان فرمائی ہے، ایمان کی بنیاد پر تم سے اونچا کوئی نہیں ہے. تم ایمان والے اگر بن کر کے رہو گے تو دنیا میں تم سے اونچا، تم سے بلند کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ پہلو سمجھنا ضروری ہے. اچھا، ایک بات ہوگی کہ ہمیں اسلام میں عزت سمجھنا چاہیے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام. ہم وہ قوم ہیں مسلمان کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے عزت عطا فرمائی ہے. تو مسلمان کی عزت اسلام میں ہے. اسلام پر چلنے کے ساتھ ساتھ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، پستی کا شکار نہ ہو، اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، نیچا نہ سمجھو، سب سے اونچے ہو، سب سے بلند ہو، سب سے برتر ہو. اس احساس کے ساتھ، اس عزت کے ساتھ دنیا میں سر اٹھا کر کے جیو. یہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے اندر اس بات کو سمجھا دیا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی دین ہے.
دنیا میں کوئی دین کہلانے کے لائق دھرم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اسلام ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ نے فرمایا اسی لیے سن لو، اسلام کو چھوڑ کر کے کسی بھی طرف کوئی مائل ہوگا، کوئی بھی ادھر ادھر جائے گا، رجحان ہوگا، میلان ہوگا، اونچا سمجھے گا، اپنے آپ کو تو ڈیٹ سمجھے گا، اپنے آپ کا اونچا اسٹیٹس سمجھے گا کہ یہودیت کی طرف چلا جائے، ان کا کلچر بڑا اچھا، ان کا رہن سہن بڑا اچھا ہے، عیسائیوں کا رہن سہن بڑا اچھا ہے، دنیا میں ترقی پر ہے، وہ اس طرح کی سوچ اگر کوئی رکھے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. دنیا میں رویہ، یہ روش، یہ عقیدہ، یہ دھرم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا اور آخرت میں خسارہ ہوگا، جہنم کی دہکتی بڑھتی آگ میں تمہیں جانا ہوگا، جہنم میں جنت سے محروم کر دیے جانے کا اندیشہ. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں بہت زیادہ چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. اچھا دوسری بات، عیسیٰ علیہ السلام تو کوئی کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا زیادہ بھی نفرت کی کیا ضرورت ہے، ہمیں ایک ٹالرنس سکھایا گیا ہے، ہمیں رواداری سکھائی گئی ہے، ہمیں بہت زیادہ بولڈ رکھا گیا اسلام کے اندر، اسلام بہت زیادہ وسیع دین ہے. اس طرح کی باتیں کر کے لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہیں، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے، وَأَنَّ عِيسَىٰ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے، ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں، تو اتنا زیادہ عیسائیوں سے نفرت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس طرح کے بہت سارے روشن خیال ہیں آپ کے بیچ میں، ہمارے بیچ میں، ذرا ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان کی جھانسے میں آنا نہیں مہربانی کر کے، ورنہ عقیدے سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے، کفر میں داخل ہونے کا ڈر ہے. اس لیے بچاؤ اپنے آپ کو، کبھی بھی اس طرح کی باتوں کو سننا نہیں، چوکنا رہنا، اپنے آپ کو سنبھالو، عقیدے کی حفاظت کرو، ایمان کی حفاظت کرو. یاد رکھو عیسیٰ علیہ السلام سے ہمارا کتنا تعلق ہے، یہ بھی اسلام نے ہمیں بتلا دیا. کتنا تعلق ہے بھائی؟ اتنا ہی تعلق ہے کہ ہم گواہی دیں کہ اللہ کے سارے انبیاء اور رسول جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں وہ حق ہیں، حق لے کر کے آئے ہیں. ان میں سے ایک نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تشریف لائے ہیں. آپ سچے نبی ہیں، آپ کی وفات نہیں ہوئی ہے بلکہ آپ کو زندہ ہی اٹھا لیا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دشمنوں سے بچایا اور آپ کو زندہ اٹھا لیا ہے. قیامت سے پہلے آپ قیامت کی ایک بڑی نشانی بن کر کے دنیا میں آئیں گے، اور جب آئیں گے تو وہ نبی، وہ عیسیٰ علیہ السلام جس کا نام لے کر کے رواداری کی بات کی جاتی ہے، ٹالرنس کی بات کی جاتی ہے، تقارب الادیان کی بات کی جاتی ہے کہ دین کو قریب کرنا، دھرموں کو قریب کرو، دوریاں کم کرو، سمیٹو دین، دوریوں کو قریب آنے کی کوشش کرو. ایک دھرم والا الگ، دوسرا دھرم والا بائیں دائیں، لوگ بھاگتے ہیں، لوگ قریب آ جائیں، یہ ذہن دینا چاہتے ہیں عیسائی. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا، آپ کے دین کا امتیاز ہے اور عالمگیریت ہے کہ قیامت سے پہلے جب عیسیٰ علیہ السلام ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دنیا میں بحیثیت بڑی نشانی بھیجے جائیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، کسی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے ایک فرد کی حیثیت سے آئیں گے. آپ کا مقام بلا شبہ اونچا ہے، لیکن اب جب دوبارہ آپ آئیں گے تو آپ بحیثیت نبی نہیں، رسول نہیں، بلکہ آپ بحیثیت امتی آئیں گے. آپ جس دین اور عقیدے کو فالو کریں گے وہ اللہ کی کتاب ہوگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوگا. تو اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت کی صبح تک جو دین فالو کیا جائے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین فالو کیا جائے گا. اس لیے کہیں غلط فہمی میں نہیں رہنا، رواداری کے نام پر کوئی ہمارے دل و ایمان کا سودا نہ کرا دے، اس لیے چوکنا رہے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ سن لو اچھی طرح سے، کوئی بھی رواداری کر ڈالو، ٹالرنس کا بڑا سے بڑا ثبوت دے دو، بڑی سے بڑی نرمی کا ثبوت دے دو، یاد رکھو یہ کبھی آپ کے دوست نہیں بن سکتے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز یہ یہودی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے، ہرگز عیسائی، یہ کرسچن مسیحی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کرنے والے نہ بن جائیں. اپنا قرآن چھوڑ دیں، اپنی وحی کو چھوڑ دیں، اللہ کی تعلیمات کو چھوڑ دیں، آپ سب چھوڑ کر کے اسلام سے دوش ہو کر کے، دستبردار ہو کر کے عیسائیت کو، یہودیت کو اپنے گلے لگا لیں گے، تب جا کر کے آپ سے خوش ہوں گے. اس لیے کبھی بھی غلط فہمی میں نہ رہنا، سماجی تعلقات رکھو، مریض ہو جائے اس کی عادت کرو، اس کی بیماری میں اس کی مدد کرو، وہ گر پڑ جائے اس کو اٹھا کر لے کر کے جاؤ، بھوکا پیاسا ہو اسے کھانا پانی کھلاؤ، روا سماجی پڑوس کے سارے سب ادا کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن عقیدے سے سمجھوتا نہیں کر سکتے، عقیدے سے سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا. ایمان کو بھی اگر ہم نے بیچ دیا، فروخت کر دیا رواداری کے نام پر، تو بھلا بتاؤ کون سا سرمایہ ہے جو ہماری جھولی میں ہوگا، اللہ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوں گے. اس لیے غلطی نہیں کرنا،
غلطی نہیں کرنا میرے بھائیوں. لوگ ٹالرنس کے نام پر یہ سمجھتے ہیں کہ عقیدے میں بھی ٹالرنس ہے، دین اور ایمان کے مسئلے میں بھی رواداری ہے. نہیں، ایسی کوئی گنجائش شریعت کے اندر نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے ان کا نیچر کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، ان کی سوچ کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. ان کی سوچ یہ ہے، ان کی خواہش یہ ہے، ان کی لالچ یہ ہے کہ کاش تم بھی انہی کی طرح کفر کرتے جیسے وہ کفر کرنے والے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. وہ لوگ کافر ہیں جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا، یہ کہا کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. اللہ نے صاف کا عیسائی کافر ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں، اور مریم علیہ السلام کو جو ان کی والدہ ہیں صدیقہ، ان کو میرے بھائیوں اللہ کہتے ہیں اس لیے کافر ہیں. اللہ نے تاکید سے فرمایا لقد کفر، یقیناً کافر ہیں ایسا عقیدہ رکھنے والے. اس لیے کوئی بھی تعلق ایسا نہیں ہو سکتا جس کا تعلق دین سے، ایمان سے، عقیدے سے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. صاف لفظوں میں اے ایمان والو، اے ایمان والو غور سے سنو. اللہ ہم سب کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اللہ نے قرآن کی امت کو، نبی کی امت کو کہا ہے اے ایمان والو ہرگز ہرگز یہودیوں کو، عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور اگر اس کے باوجود تم مانتے نہیں ہو، ان سے دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہو، عقیدے اور ایمان کے مسئلے میں بھی تم قریب ہونے کی کوشش کرتے ہو، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم، جو ان سے ولایت رکھے گا، دوستی رکھے گا، ہمدردی رکھے گا دین اور عقیدے کی بنیاد پر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہو جائے گا، وہ انہی میں سے ہو جائے گا جو ان سے دوستی رکھے گا. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، گنہگاروں کو، بدعملوں کو اور اس طرح کی حرکت کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا، توفیق نہیں دیتا. پھر اس کے بعد میرے بھائی کیسی رواداری، کیسی رواداری، کیسا ٹالرنس، کیسی روشن خیالی، کیسی وسعت کی بات کرتے ہیں. ہم نے، آپ نے کیا وہ 200 سال پر مشتمل عیسائیوں کی طرف سے ہونے والی صلیبی جنگوں کو بھلا دیا. ہم نے 200 سال تک چلتی رہی صلیبی جنگیں، جس میں کم نہیں کا دکا سینکڑا ہزار نہیں بلکہ دسیوں ہزار کی تعداد میں مسلمانوں کو ان ظالموں نے قتل کیا ہے، شہید کیا ہے. بیت المقدس کے اندر، مسجد اقصیٰ کے اندر، مسجد اقصیٰ کی نالیاں خون سے بہہ رہی تھی. ہم نے بھلا دیا. آج رواداری کی بات کرتے ہیں، دین اور ایمان عقیدے کا سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے علاوہ آپ بات کی تاریخ دیکھتے ہوئے چلے جاؤ، موقع نہیں ہے لمبی بات کرنے کا. آج تک، آج بھی فلسطین ہم کہہ سکتے ہیں فلسطین میں تو یہودیوں کا مسئلہ ہے. یہودی مسلمانوں کو وہاں سے بھگا رہے ہیں اور بے دخل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مقدسات پر قبضے کر رہے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، یہودیوں کو فلسطین میں کس نے بچایا؟ یہودیوں کو فلسطین میں کس نے جگہ دیا؟ انہی نے بس جب بسایا ان کو، انہی نے مسلمانوں کو بے دخل کرنے کے لیے یہودیوں کو موقع دیا تاکہ مسلمانوں کو بے دخل کیا جائے اور یہودیوں کو وہاں پر آباد کر دیا گیا. اور آج دھیرے دھیرے حالت یہ ہے کہ فلسطین میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کر دی گئی ہے. آئے دن صبح و شام وہاں کے حالات ہم سنتے اور جانتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اللہ نے سچ فرمایا، سبحان اللہ. اللہ نے فرمایا بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. وہ اس کا ولی ہے، وہ اس کا ولی ہے، وہ اس کا حمایتی ہے، وہ اس کا حمایتی. تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں میرے بھائیوں، میرے بزرگوں. اور پھر یہ جو 25 تاریخ کا آج ہی، اس کا کیا تعلق ہے؟ عیسائیت سے بھی تعلق نہیں ہے میرے بھائیوں، اور ہوتا تب بھی اسلام نہیں مانتا اسے. کیونکہ اگر اسلام میں کسی کی برتھ ڈے منانے کی گنجائش ہوتی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقدس ہستی، ان سے زیادہ محترم ہستی دنیا میں روئے زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوئی ہے. اس امت کو حکم دیا گیا ہوتا کہ اپنے نبی کی پیدائش پر جشن مناؤ. لیکن ہمیں اس اسلام نے اگر محمد الرسول اللہ کی پیدائش پر جشن منانے کی اجازت نہیں دی ہے تو بھلا دنیا میں اور کس کی پیدائش پر ہم جشن منانے کے مجاز ہو سکتے ہیں؟ ہمیں اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اسلام پر فخر کرو، اسلام کی عظمت پر میرے بھائیوں اپنا سینہ تان کے چلو کہ اللہ نے آپ کو اسلام عطا فرمایا ہے. کسی کی طرف مائل ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، گنجائش نہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟
اتنا زیادہ اس کو کیوں پھیلایا جاتا ہے؟ اسی کرسمس کے موقع پر، اسی ہیپی نیو ایئر جس کو کہہ کر کے لوگوں کو برگلایا جاتا ہے، نیا سال مبارک، نئے سال پر بھی بات کرنے کا موقع آتا، لیکن شاید اس کے بعد پھر جمعہ جب آئے گا تو آپ سے ملاقات جب ہوگی تو وہ جمعہ وہ ہوگا جب وہ ہیپی نیو ایئر کا موقع جا چکا رہے گا. اس لیے تھوڑی سی بات کر لینا ضروری ہے میرے بھائیو. اگر نئے سال کی مناسبت پر خوشی منانا اگر دین اسلام کے اندر ہوتا تو اسلامی تاریخ، ہجری تاریخ، جس کا اسلام کی تاریخ سے گہرا تعلق ہے، ہجرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے. اگر کسی سال کے آغاز پر جشن منانے کی بات ہوتی تو بھلا بتاؤ ہجرت کا وہ مقدس سفر، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا، روئے زمین کا سب سے زیادہ بابرکت سفر، سب سے زیادہ مقدس سفر اگر کوئی ہوا ہے، تاریخی سفر اگر کوئی ہوا ہے تو وہ ہجرت کا سفر ہے، جو عبرتوں سے، نصیحتوں سے اور بڑے بڑے اسباق اور میرے بھائیوں اس سے بھرا ہوا ہے. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ ہم ہجرت کے سال کے آغاز پر جشن منائیں. تو اس سال پر ہم کیسے جشن منا سکتے ہیں میرے بھائیوں، جس کا تعلق میں آپ کو بتاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. یہ ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ جنوری، فروری، مارچ، اپریل کا سال، یہ سنڈے منڈے کیا ہے؟ اس کے لیے پورا وقت چاہیے، آدھے گھنٹے، 1 گھنٹے، 2 گھنٹے کا میرے بھائیوں موقع نہیں ہے. ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ کیا چیز ہے یہ. میں آپ کو بتا دوں یہ سال بھی جو ہے نا عیسوی سال، یہ عیسوی سال نہیں ہے. ہم نے عرض کیا کسی اور مسجد کے اندر خطبہ جمعہ کی مناسبت سے یا کسی اور مناسبت سے، یہ جو جنوری فروری کا اور سنڈے منڈے کا جو تینوں سال ہے اس کا تعلق عیسائیت سے نہیں ہے، عیسائیت سے اس کا تعلق نہیں ہے. یہ رومیوں کا سال ہے، یونانیوں کا سال ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے کا کلچر ہے، پہلے کی تاریخ ہے، ان کا بنایا ہوا یہ ہے، ان کی بنائی ہوئی تاریخ ہے یہ. اور اس کے بعد دھیرے دھیرے جب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی نہیں تھی، اس کے پہلے سے وہ چل رہا تھا، کئی سو سال پہلے، 750-800 سال پہلے سے چل رہا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی، آپ نبی بنا لیے گئے. نبی بنائے جانے کے بعد آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا. تب تک بھی عیسائیوں کو کچھ عطا پتہ نہیں تھا کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کب ہوئی ہے، آپ کی ولادت کب ہوئی ہے، آپ کا ختنہ کچھ بھی پتا نہیں تھا. یہ بہت سالوں کے بعد ان کو سوچی کہ چلو ذرا پتہ لگایا جائے ہمارے نبی کی پیدائش کب ہوئی تھی، کیونکہ کوئی سال عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے دنیا میں نہیں ہے. یہ رومیوں کا اور یونانیوں کا سال تھا. اسی کے اندر تعدیل کر کے، یعنی اس کے اندر تبدیلی کر کے، اس میں گھٹا کے پڑھا کے کمی بیشی کر کے اس کو 12 مہینے میں لایا گیا ہے. یہ پہلے 10 مہینہ تھا اور بہت دن میں کافی خلط ملط تھا. یہ جو 30، 31، 32 کی تعداد بہت مشکل کر کے بنائی گئی ہے، یہ سب بڑی مشکلوں سے ہوا ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑے مورخ اور فلکی آدمی نے، فلکیات کے ماہر مصری نے کیا ہے میرے بھائیوں. تو کوئی تاریخ اس کا موقع نہیں ہے. آخری بات یہ ہے کہ یہ جو جنوری فروری ہے یہ کیا، یہ عیسائیوں کے، رومیوں کے، یونانیوں کے معبودوں کے نام ہیں، ان کی مورتیوں کے نام ہیں، ان کی دیوی دیوتاؤں کے نام ہیں. اور عیسائیوں کے بدل کر کے استعمال کرنے کے بعد جب سے انہوں نے اس جنوری فروری کے سال کو عیسائی سال کہنا شروع کر دیا تو بہت سارے عیسائی پادریوں کے نام بھی ہیں اس کے اندر، اور ان کے بڑے بڑے جو اپنے دھرم اور دین کے اونچے لوگ تھے ان کے بھی کچھ نام ہیں. اس لیے یاد رکھنا اس کا دین سے، اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم اس پر چل رہے ہیں کیونکہ ملک ہندوستان میں رہتے ہیں اور یہاں یہ چیز فالو کی جاتی ہے تو ہم دین و تاریخ جاننے کے لیے اس کو فالو کرتے ہیں. اس لیے نہیں فالو کرتے کہ اس کی کوئی شرعی اور دینی حیثیت ہے. اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ چیز ذہن سے نکل جانی چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اسلام عطا فرمایا. عزت کا سب سے بڑا میرے بھائیوں مینار ہے یہ اسلام، اللہ نے عطا فرمایا ہے. اب اگر غیر اسلامی تہوار پر خوشی منائیں، مبارکبادی پیش کریں تو یہ بڑا خطرناک ہو جائے گا. ہم نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا کسی مناسبت سے، دیوالی وغیرہ کی مناسبت سے، کہ میرے بھائیوں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کسی نے ہیپی کرسمس کہا، ہیپی دیوالی ہولی کہا، ہیپی نیو ایئر کہا تو بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی بت کا سجدہ کرے، صلیب کا، کراس جس کو عیسائی صلیب کہتے ہیں، اس کا سجدہ کرے اور آپ اس کو کھڑے ہو کر کے دیکھیں اور آپ کہیں مبارک ہو آپ کو بت کا سجدہ کرنا، صلیب کا سجدہ کرنا. جیسے یہ ہے ویسے وہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے بڑا خطرناک مسئلہ ہے. اور مبارکبادی میرے بھائیوں کی چیز مبارکبادی، کفر مبارکبادی دیں گے، کفر کو مبارکبادی. رات میں جب 12 بجتے ہیں
31 کی نائٹ کی بات کر رہا ہوں میں، جب رات کے 12 بجتے ہیں اور 00 ہوتا ہے، 00 کے بعد میرے بھائی جب 1 سیکنڈ آتا ہے تو نیا سال شروع ہو جاتا ہے۔ اس 00 کے وقت یہ عیسائی اپنی مجلسوں میں کیا کرتے ہیں اسے جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ جشن منانے کے لیے کھانے پینے کی اشیاء جمع کرتے ہیں، مجلس منعقد کی جاتی ہے، اسے ڈھکن سے بند کر دیا جاتا ہے، لائٹیں گل کر دی جاتی ہیں، بجھا دی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جیسے ہی 12 بجتے ہیں یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ آپ اس کھانے کے ڈھکن کو کھولنا چاہیے، کیونکہ عیسیٰ یعنی اللہ ان کے عقیدے کے مطابق رب سبحانہ و تعالی ان کے عقیدے کے مطابق رب اس میں برکت ڈال چکا ہے، یا ڈھکن کھولو اندھیرے میں تاکہ برکت اتار دے، اور پھر اس کے بعد لائٹ جلا کر کے سب کھاؤ پیو اور رنگ رلیاں کرو، زناکاری بدکاری فحاشی کا بازار گرم کر دو۔ یہ سب ہوتا ہے اس رات کو جس کو 31 کی نائٹ کہا جاتا ہے۔ ہم مسلمان شریک ہوتے ہیں اس کے اندر، مبارکبادیاں دیتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں ڈونیشن دیتے ہیں، جاتے ہیں رواداری کے نام پر۔ مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے عیسائی یہ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں عیسائیت عام ہو جائے، عیسائیت عام ہو جائے، آپ بھی قریب آؤ، آپ بھی قریب آؤ، آپ بھی قریب آؤ، دین کو مٹا دیا جائے، اسلام کا امتیاز ختم کر دیا جائے، سب کے سب عیسیٰ کے ماننے والے بن جائیں، انہیں کا سجدہ کرنے والے بن جائیں، جس کو ضمانت الادیان، تقارب الادیان وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے، یعنی دین اور دھرم کے نام پر جو دوریاں ہیں اسے ختم کر کے سب کے سب آ جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرف۔ تو اسلام کی طرف کیوں نہ آ جاؤ؟ اللہ کے دین قرآن کی طرف کیوں نہ آ جاؤ؟ محمد الرسول اللہ جو عالمگیر نبی اور پیغمبر ہیں ان کے دین کی طرف کیوں نہ آ جاؤ؟ یہ کیوں نہیں مان لیتے؟ بہرحال میرے بھائی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اسلام پر اعتزاز کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کو عزت کے ساتھ فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں شان اور عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی آخری بات، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم نے کسی منافق کو کہہ دیا سید، اگر تم نے کسی منافق بے ایمان کو کیا کہہ دیا؟ یا سید، سردار، آقا، جناب، باس، اگر تم نے کہہ دیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم نے منافق کو سید کہہ دیا، اب اگر تم نے منافق کو سید کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے فقط اسخطتم اللہ تبارک و تعالی، تو تم نے اس منافق کو آقا بنا کر کے، اس کو اونچا سمجھ کر کے، عزت ایمان کی بنیاد پر ہوتی ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے منافق ہے، بھلا وہ سید کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ سردار اور آقا کیسے بن سکتا ہے؟ کسی کا اونچا کیسے بن سکتا ہے مسلمان کا؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ کہہ کر کے تم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے، اپنے رب کو غضبناک کر دیا ہے، کیونکہ تم نے ایک منافق کو سید کہہ دیا ہے۔ میرے بھائیو اسلام اتنا حساس دین ہے، اتنا حساس دین ہے، عقیدے اور ایمان کا معاملہ بڑا نازک ہے، اس لیے رواداری کو رکھو، لیکن وہ رواداری سماج کی حد تک ہو، معاشرے کی حد تک ہو، انسانی ضروریات کی حد تک ہو، پڑوس کی حد تک ہو، کاروبار کی حد تک ہو، لیکن وہ رواداری جس کا تعلق دین و ایمان سے ہو، عقیدے کی سمجھوتا کرنے کا مسئلہ ہو، دین و ایمان کو مسخ کر دینے سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو ایسی رواداری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد و علی وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔